پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، ہیڈ قادر آباد کو بچانے کے لیے چناب کے 2 بند توڑ دیے گئے۔ پہلا شگاف منڈی بہاؤالدین کے مقام پر ڈالا گیا۔ دریائے چناب کا دوسرا بند علی پور چٹھا میں توڑا گیا۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر 9 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچ گیا۔ ہیڈ قادر آباد اور اطراف کے علاقے پاک فوج کے حوالے کر دیے گئے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,44,000 کیوسک ریکارڈ۔ خانقی میں 7,05,225 کیوسک کا انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ سیالکوٹ میں شدید سیلابی صورتحال سے متعدد بند ٹوٹ گئے۔ چناب نگر دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، نشیبی آبادیوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے چمیرا ڈیم سے بڑے پیمانے پر پانی چھوڑ دیا۔ دریا کنارے موجود آبادیاں اور زرعی رقبے پانی میں ڈوب گئے۔ دریا راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، شاہدرہ کے نشیبی علاقے سے میں سیلاب کا خطرہ، ہائی الرٹ جاری۔ دوسری جانب بھارت نے کشمیر ریجن کے دریاؤں پر بنے ڈیمز کے تمام دروازے بھی کھول دیے۔ بھارتی سرکاری ذرائع کے مطابق کشمیر ریجن کے دریاؤں پر ڈیموں سے تقریباً 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی کے اخراج ایک بار ہوگا یا مرحلہ بار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بالائی علاقوں میں مسلسل شدید بارشوں کے باعث دریا چناب میں طغیانی ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد پنجاب میں سیلابی صورتحال سنگین۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند۔ کرتارپور کے قریب دریائے راوی کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی کرتارپور گردوارے میں داخل، یاتری شدید مشکلات کا شکار۔ دربار صاحب کرتارپور کے احاطے میں 4.4 فٹ تک پانی جمع۔ سیلابی ریلا ناروال شکرگڑھ روڈ عبور کر گیا۔ ٹریفک مکمل بند۔ کرتارپور میں 200 سے 300 افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ پاک فوج اور مقامی انتظامیہ یاتریوں اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہے۔ کرتارپور میں مذہبی رسومات کی ادائیگی متاثر ہیں۔ بھارت سے راوی میں 2,10,000 کیوسک کا ریلا داخل، شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ نالا ڈیک میں سیلابی ریلے سے پل ٹوٹ گیا۔ چناب اور ستلج میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے جسر، شاہدرہ اور بلوکی کے لیے سیلابی وارننگ جاری کر دی۔ پاک پتن، بھاولپور، وہاڑی، اوکاڑا کے نشیبی علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلا۔ ہیڈ سلیمان کی پر 1,05,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 22 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ شکرگڑھ میں نالا بئی سمیت نالا اوج اور جستر کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ دریا راوی کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریا چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ تمام متعلقہ محکموں کو مشینری اور عملے کی 24 گھنٹے موجودگی یقینی بنانے کا حکم۔ پاک فوج پنجاب کے 6 اضلاع میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے میں مصروف۔ لاہور، فیصل آباد، اوکاڑا، قصور، سیالکوٹ اور ناروال اضلاع میں پاک فوج کا کل رات سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہے۔ پنجاب حکومت نے سیلابی صورتحال کے باعث سول انتظامیہ کی امداد اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فوج طلب کی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ آرمی کی خصوصی ہدایت پر ریلیف کا کام جاری ہے۔ پنجاب کے بی کے اور آزاد کشمیر میں فلڈ یونٹس کام کر رہے ہیں۔ 28,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ وزیر اطلاعات ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیئرمین این ڈی ایم اے کی نیوز بریفنگ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں کہ جموں کی طرف فلیش فلڈ اور بادل پھٹنے سے نقصان ہوا۔ پنجاب کے شمالی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ قادر آباد اور ہیڈ خانقی میں پانی کا دباؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ تمام چیف سیکرٹریز ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ قادر آباد کی طرف پانی کا بہاؤ بڑھے گا۔ وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال سے متعلق اجلاس میں ہدایات جاری کی۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستان کو سیلاب سے متعلق نئی معلومات فراہم۔ انڈس واٹر کمیشن نے دریائے چناب اور راوی کے مختلف مقامات پر فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔
ڈی جی پی ٹی ایم اے کی پریس کانفرنس، کہا 38 سال بعد دریاؤں میں اتنا پانی آیا ہے، راوی میں 1988 کے بعد اتنی بڑی مقدار میں پانی آیا۔ آج رات 10 سے 12 بجے کے درمیان شاہدرہ سے بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ عرفان کاٹھیا نے بتایا تمام تر حفاظتی اقدامات مکمل ہیں، جانی نقصان کی امید نہیں۔ سیلاب جب تک رحیم یار خان سے نہیں گزرتا پنجاب کے لیے چیلنج برقرار رہے گا۔ وزیراعظم پاکستان کی شدید سیلاب کے خطرے پر وفاقی وزراء کو خصوصی ہدایت۔ شہباز شریف کا وزراء کو متاثرہ علاقوں کے دورے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کا حکم۔ وزیراعظم کی این ڈی ایم اے کو پی ڈی ایم اے سے مکمل رابطے کی بھی ہدایت۔ شہباز شریف کا دریا چناب، ستلج اور راوی میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر فوری اقدامات کا حکم۔ کہا کہ متاثرہ افراد کو بروقت اطلاع فراہم کی جائے، دریا کنارے آباد افراد کے انخلاء کا عمل تیز اور مؤثر بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر 4 گھنٹے طویل اجلاس۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں پنجاب کے تمام تر سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تمام تر متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور ریسکیو رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کے لیے تمام تر میسر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال، فیصل آباد، اوکاڑا اور سرگودا سمیت 7 اضلاع میں فوج کی خدمات طلب کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام اضلاع میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر ہسپتالوں میں ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گڑھ میں سیلابی ریلے میں پھنسے 25 افراد کو بحفاظت نکالنے پر اظہار تشکر۔ مریم نواز نے شکر گڑھ انتظامیہ ریسکیو ٹیم کو شاباش دیے۔ ہر جان قیمتی ہے، 25 افراد کو ریسکیو کرنے والے قومی ہیرو ہیں۔ اپنے بیان میں کہا کہ سیلاب قدرتی آفت ہے، مگر عوام کے جان و مال کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ دریا اور ندی نالوں کی گزرگاہ سے دور رہا جائے، محفوظ مقام پر بروقت منتقل ہونا ضروری ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا سیالکوٹ میں 11 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹا، چند گھنٹوں میں نکاسی مکمل کر لی گئی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال کے باعث فوج طلب کی گئی۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کرتارپور راہداری کا ہنگامی دورہ، بھارت کی آبی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا کہ بھارت نے قدرتی آفت کو بھی سیاست کا ذریعہ بنا دیا، پاکستان کے ساتھ بروقت معلومات شیئر نہیں کی، جو انتہائی افسوسناک اور غیر انسانی طرز عمل ہے۔ یہ بھارت کی آبی جارحیت کی بدترین مثال ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور انشاءاللہ تمام زائرین کو بحفاظت نکال لیا جائے گا۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، یہ وہ وقت ہے جب ہر پاکستانی کو اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ زیادہ زندگیاں بچائی جا سکیں۔ اس سخت وقت میں اپنے ضرورت مند بھائیوں اور بہنوں کو جتنا زیادہ ممکن ہو ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے صوبے کے بالائی حصوں میں مونسون بارشوں کے نوے سپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 29 اگست 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع۔ ڈی آئی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک ایران آرمی چیفز کا مشترکہ سرحدوں کو محفوظ بنانے اور سرحدی دہشت گردی کے خاتمے پر تعاون پر زور۔ ایرانی فوج کے سربراہ کی سیلاب متاثرین سے ہمدردی، کہا ایران پاکستانی بھائیوں کی مدد کو باعث فخر سمجھتا ہے۔ میجر جنرل موسوی نے کہا ایران ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپان کے بین الاقوامی تعاون بینک کے مائننگ اور میٹل فائنانس ڈائریکٹر کی ملاقات۔ پاکستان کو سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ سفارتی اور معاشی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان جاپانی سرمایہ کاروں اور بینکوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। ज़ेर तामीर 11 मंजिला हॉस्टल के तामीराती कामों का मुआयना। वज़ीर दाखिला ने कहा काम की रफ्तार के साथ मयार पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने एकेडमी के स्विमिंग पूल का भी दौरा किया और ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान के दरमियान स्विमिंग मुकाबले का मुशाहिदा किया। उन्होंने प्रोबेशंस और इंस्ट्रक्टर्स की हौसला अफजाई की। वज़ीर दाखिला ने क्लास रूम्स, ऑफिसर्स, मैस और खाने के मयार का भी जायजा लिया और ज़ेर तरबियत अफसरान से बराह रास्त मुलाकात करके उनकी तजावीज़ भी सुनी। आलमी मालियाती इदारे IMF पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। मुल्क की नज़्म व नस्क चलाने में पब्लिक सर्वेंट्स का अहम किरदार होता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी मौशी समत दुरुस्त है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाइंडा बॉन्ड्स के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं। जहां जीत का यकीन हो वहां मुकाबला, जहां हार हो वहां बायकॉट। PTI को अवामी एतमाद नहीं, सरकारी मशीनरी पर भरोसा है। हाजा आसिफ की PTI के ज़मीनी इलेक्शन बायकॉट पर शदीद तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत है, वहाँ इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। पंजाब में अवामी ताकत से शिकस्त यकीनी है, इसलिए राह फरार इख्तियार की। PTI पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं रखती। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इलेक्शन नहीं, मर्जी का खेल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाअहल अरकान की नशिस्तों पर बॉयकॉट और NA 129 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सियासी मामलात मज़ीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के सपुर्द कर दिए। एलामिया जारी। तोशाखाना ट्रायल के अडियाला जेल में रोज़ाना समात पर गहरी तशवीश है। रोज़ाना समात से मुल्ज़िमान की बुनियादी हुकूक मुतासर और इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा होगी। 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। नाहक सज़ाएँ पाने वाले अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफ़ा चीफ वेब आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफ़े लेकर स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराएंगे। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात भी की। जुनैद अकबर ने अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। PTI रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल का PAC रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना है कि पार्टी अरकान मीटिंग करके PAC से मुस्ताफ़ी होने का फैसला करेंगे। PTI ने तमाम कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। ऐलान के बाद सनाउल्लाह मस्ती खेल PAC कमेटी रूम छोड़कर चले गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या PTI के मेंबरान आज PAC में शिरकत नहीं करेंगे? जवाब में सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि PTI के कुछ मेंबरान को मैसेज पहुँच गया, कुछ को नहीं पहुँचा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन जाम सादिक ब्रिज पहुंच गए। येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट कराची के शहरियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है। तकमील से ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी। बड़ी तादाद में बसें कराची लाई जा रही हैं। खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त दे रहे हैं। कराची के शहरियों के लिए ई-टैक्सीज भी ला रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त ज़मीन और घर बना कर दे रहे हैं। लाहौर के थाना हेर के इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल। 2 साल जेल काटने वाले मुलजिम ने रिहा होते ही बीवी, बेटी, ससुर और एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिम इमरान ने छुरी के वार से 4 अफराद को कत्ल किया। पुलिस ने मकतूला फौजिया के भाई नदीम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल के बाद मुलजिम जाए वकुआ से फरार। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। SP कैंट ने बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी और MPR कॉलोनी में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। डकैतियों, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान डकैती, भत्ताखोरी, कब्जा माफिया और ब्लैक मेलिंग में मुलव्वस थे। गिरफ्तार गिरोह बच्चों के जिनसी इस्तेसाल और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी सरगर्म थे। खवातीन और बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए भी वीडियोस बनाते थे। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
ANF اور ASF کا اسمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، 6 آپریشنز میں 2 افغان باشندوں سمیت 6 ملزمان گرفتار، 33 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات برآمد، ASF کی بھی پشاور ایئرپورٹ پر بروقت کارروائی، منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی، مسافر کے ٹرالی بیگ اور جوتوں سے 994 گرام آئس اور ہیروئن برآمد، تمام کارروائیوں میں گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جھیلیں ہماری ثقافت، سیاحت اور ماحول کی شناخت ہیں۔ پنجاب کی جھیلوں کو سیاحت کے مراکز بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھیلوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا جھیلیں قدرت کا حسن اور حیاتیاتی زندگی کا استعارہ ہیں۔ جھیلوں کا قدرتی ماحول محفوظ رکھنا اولین ترجیح ہے۔ پنجاب سیاحتی ترقی اور قدرتی توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے جھیلوں کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان بھر میں آٹے کی قیمت رواں سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بلوچستان میں پچھلے 10 روز کے دوران 7,000 روپے تک دستیاب 100 کلو بوری کی قیمت میں 2,000 روپے اضافے کے ساتھ ایک بوری 9,000 روپے کی ہو گئی۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ سندھ پنجاب میں طوفانی بارشیں گندم کی قیمت میں اضافے سمیت کئی وجوہات کو جواز بنا کر مل مالکان خود ساختہ اضافہ کر رہے ہیں۔ فلورز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اوسط قیمت میں اضافے کا رجحان صرف چمن تک محدود نہیں بلکہ صوبے بھر میں ہے۔ یہ رجحان رہا تو اگست کے اختتام تک آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ جرمنی نے پاکستان میں پھنسے 2,000 افغان شہریوں کو داخلے کی اجازت دے دی۔ طالبان کے زیر حکومت خطرے کا شکار افغان شہریوں کے لیے جرمن دروازے کھل گئے۔ کئی ماہ کی پابندی اور قانونی مقدمات کے بعد جرمنی کا بڑا فیصلہ۔ جرمن وزارت خارجہ کے مطابق افغان شہریوں کی جانچ پڑتال کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ داخلے کی کارروائی کے لیے جرمن حکام پاکستان میں موجود ہیں۔ مودی سرکار آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد نیا محاذ کھولنے کو تیار۔ بی جے پی حکومت کا ڈرون ڈرامہ عوام کو خوفزدہ کر کے جنگی جنون بھڑکانے کی کوشش۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے دعویٰ کیا کہ پونچھ میں پاکستانی ڈرونز کی سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ پاکستانی ڈرون 5 منٹ میں واپس چلے گئے، صرف نگرانی کی گئی۔ مودی حکومت اندرونی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگی ماحول بنا رہی ہے۔ بی جے پی حکومت پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری تیز کر دی۔ سرحدی علاقوں میں تازہ اسرائیلی کمک اور ٹینک تعینات۔ غزہ پر نئے زمینی آپریشن کی منظوری کے لیے سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ اسرائیلی فضائی حملے بھی جاری، مزید 64 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 13 شہری بھی شامل ہیں۔ غزہ میں مجموعی شہداء کی تعداد 62,819 ہو گئی۔ غزہ میں قحط شدت اختیار کر گیا۔ خوراک کی قلت سے مزید 3 افراد جاں بحق، بھوک سے ہلاکتوں کی تعداد 303 ہو گئی۔ امریکہ کا بھارتی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف آج سے نافذ۔ بھارتی مصنوعات پر مجموعی ٹیرف 50% تک پہنچ گیا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اضافی ٹیرف کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اضافی ٹیرف کے باعث بھارتی مصنوعات مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں تناؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ امریکہ نے اضافی ٹیرف روس یوکرین جنگ میں بھارت کی پالیسی کے جواب میں لگایا۔ ٹیلر سوئفٹ اور فٹ بال اسٹار ٹریوس کیلسی کی منگنی کا باضابطہ اعلان۔ امریکی پاپ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی 2 برس سے ایک ساتھ تھے۔ ٹریوس کیلسی نے گلابوں سے بھرے باغ میں گھٹنے ٹیک کر پرپوز کیا۔ جوڑے کی منگنی پر مداحوں کی جانب سے مبارکباد اور نئے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مکی آرتھر کا بابر اعظم اور محمد رضوان پر بڑا بیان۔ بابر اور رضوان T20 کے لیے موضوع نہیں، کرکٹ بدل چکی ہے، بابر اور رضوان کی اس فارمیٹ میں جگہ نہیں بنتی۔ سابق کوچ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دونوں اچھے کھلاڑی ہیں مگر T20 الگ مہارت مانگتی ہے۔ سابق کوچ نے مائک ہیسن کی کوچنگ اسٹائل کی تعریف کر دی، کہا ہیسن اور سلمان علی آغا اپنا پلان فالو کر رہے ہیں۔